آج کی نشست کے اندر آیت نمبر 19 سورہ آل عمران سے لے کر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 30 تک، یعنی کل گویا کہ 11 آیتیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے۔ روٹین کے مطابق جو میرا طریقہ ہوتا ہے، رکوع میں آپ کو سناتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفسیر عرض کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب فإن حاجوک فقل اسلمت وجہی للہ ومن اتبعن وقل للذین اوتوا الکتاب والأمیین ااسلمتم فإن اسلموا فقد اہتدوا فإن تولوا فإنما علیک البلاغ واللہ بصیر بالعباد۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط ويقتلون النبيين ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب عليم۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرۃ وما لهم من ناصرین۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم یوم القیامۃ ثم یتولی فریق منہم وهم معرضون۔ ذالک بأنہم کانوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ ووفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فلیس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منہم تقات ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف وإلی اللہ المصیر۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمہ اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض وإلی اللہ واللہ علی کل شیء قدیر۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے۔ اس بات کو آپ توجہ سے سن لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ذات مقدسہ سے لے کر حضور رحمت عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ تک اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جتنے بھی انبیاء کو بھیجا ہے، سب کا دین کیا تھا؟ اسلام۔ سب کا دین کیا تھا؟ سب کا دین ایک تھا، سب کے اصول ایک تھے۔ اور اسلام کا معنی ہوتا ہے انقیاد، گردن جھکا دینا اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے، جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دینا۔ ٹھیک ہے، میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو تمام انبیاء کا دین ایک ہی تھا، سارے انبیاء علیہ السلام کی دعوت ایک تھی۔ ان کے سامنے، انبیاء کی دعوت کے سامنے سر کو جھکانا کیا کہلاتا ہے؟ اسلام کہلاتا ہے۔ دو باتیں اور بھی ذہن کے اندر رکھ لیں۔ اصول کا جو مجموعہ ہوتا ہے اس کو دین کہتے ہیں، اصول کے مجموعوں کو کیا کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں۔ اور فروعات کے مجموعوں کو کیا کہتے ہیں؟ مذہب۔ اور شریعت کے اندر دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، مذہب بھی آ جاتا ہے، اصول بھی آ جاتا ہے، یعنی شریعت کے اندر دین بھی ہے اور شریعت کے اندر مذہب بھی ہے، فروعات بھی ہیں۔ تو شریعت، اصول اور فروعات کے مجموعے کو، یعنی مذہب اور دین کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ شریعت کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر زمانہ کے نبی کے اوپر، ہر زمانہ کے
نبی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدسہ ہے، اس ذات مقدسہ نے ہر زمانے کے نبی کے اوپر جو نازل فرمایا، اس کی اطاعت اور اتباع کو اسلام کہتے ہیں۔ سمجھ گئے نا؟ یہاں تک کہ حضور رحمت عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی جو ذات مقدسہ ہے، آپ کی جس وقت تشریف آوری ہوئی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام جس وقت تشریف لے کر آ گئے تو سلسلہ نبوت ختم ہوا، سلسلہ نبوت ختم ہوا، تو اسلام اب نام ہے اتباع محمدی کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر زمانے کے انبیاء جو کچھ لے کر آئے، ہر زمانے کے انبیاء جو کچھ لے کر آئے، ان کی اطاعت کرنا کیا کہلاتا تھا؟ اسلام کہلاتا تھا۔ اب پچھلے ادیان کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے منسوخ فرما دیے، حضور آ گئے، نبوت رسالت اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی، تو اب اسلام کس چیز کو کہیں گے؟ اتباع محمدی کو اسلام کہیں گے۔ اب جو بندہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اطاعت کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اپنائے گا، وہ گمراہ ہوگا۔ حضور کی ذات اقدس کو چھوڑ کر جو بندہ دوسرا راستہ اپنائے گا، وہ کیا ہوگا؟ گمراہ ہوگا۔ تو اب اس زمانے کے اندر آپ سے کوئی پوچھے، اس زمانے کے اندر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ بتائیں اسلام کس کو کہتے ہیں، تو تم نے کہنا ہے اتباع رسول، اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کی ذات اقدس کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دینا، یہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ علامہ مودودی صاحب نے اس کے اوپر ایک پوری کتاب لکھی ہے، اور وہاں پر انہوں نے بڑے زبردست انداز کے اندر اس کے اوپر بحث کی ہے کہ جو طریق زندگی ہے، جو اصول زندگی ہے، جو زندگی گزارنے کا طور طریقہ ہے، جو زندگی گزارنے کا طور طریقہ ہے، ٹھیک ہے، دین سے کیا مراد ہے؟ دین سے کیا مراد ہے؟ نظام زندگی۔ دین سے کیا مراد ہے؟ نظام زندگی۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے نزدیک نظام زندگی یعنی ضابطہ حیات فقط اور فقط کیا ہے؟ اسلام۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زندگی گزارنے کا جو ضابطہ حیات ہے، وہ کیا ہے؟ اسلام۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، جن کو دی گئی تھی کتاب مگر بعد اس کے کہ آ گیا تھا ان کے پاس صحیح علم۔ جاءہم العلم بغیم بینہم، پھر بھی وہ جھگڑے، اور ان کے جھگڑنے کی وجہ کیا تھی؟ ان کے جھگڑنے کی وجہ کیا تھی؟ باہمی حسد۔ ان کے جھگڑنے کی وجہ کیا تھی؟ حسد۔ یعنی دیکھیں اب آپ نے اس بات کو غور سے سننا ہے، کتاب دی گئی تھی جن لوگوں کو، اس سے کیا مراد ہیں؟ اس سے مراد یہود اور نصارہ ہیں، اور موجودہ دور کے اندر جو مسلمان بھی ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ان کے اوپر حق واضح ہو جائے اس کے باوجود وہ حق کی اتباع نہ کریں، اسلام واضح ہونے کے باوجود، حق واضح ہونے کے باوجود وہ اسلام کی اتباع نہ کریں، تو وہ بھی اسی کیٹیگری کے اندر فال کریں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو کتاب دی گئی ہے اور ان کے اوپر حق آ گیا ہے، حق ان کے اوپر واضح ہو گیا ہے، بغیم بینہم، اس کے باوجود بھی یہ حسد کی وجہ سے آپس میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ جھگڑا کیا ہے۔ حسد کی وجہ سے انہوں نے آپس میں کیا کیا ہے؟ جھگڑا کیا ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور جو انکار کرتا ہے اللہ کی آیتوں کا تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہاں پر یہ بات آپ لوگوں نے ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ آج اسلام کی طرف یہ لوگ منسوب کرتے ہیں کہ دیکھیں اسلام کی وجہ سے کتنی جنگیں ہوئی ہیں، اسلام نے آپس میں لوگوں کو لڑایا ہے۔ اسلام نے آپس میں لوگوں کو نہیں لڑایا، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ لوگ خود فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ سرکشی، ذاتی مفادات کی وجہ سے، باہمی اناد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے یہ لوگ خود تقسیم ہوئے ہیں۔ اسلام نے ان کو تقسیم نہیں کیا۔ اسلام تو بالکل سادہ سیدھا ستھرا عام فام مذہب ہے۔ ان لوگوں نے خود اسلام کی تعبیر وہ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے کہ جو اسلام کی مرضی اور منشا کے خلاف تھی، اور ان لوگوں کی جو لڑائیاں تھیں حق واضح ہونے کے باوجود ان لوگوں نے اسلام کو تکہ بوٹی کیا ہے، اور اس حق ان کو معلوم ہو چکا تھا۔ ان کے جو آپس میں جھگڑنے کا سبب تھا یہ اناد تھا، یہ سرکشی تھی۔ دیکھیں بغیم بینہم، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتے ہیں بغیم بینہم، یہ آپس میں حسد کی وجہ سے ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ تو ذاتی مفادات کے لیے جس وقت انہوں نے اسلام کا نام یوز کیا ہے، مذہب کا نام، مذہب کاٹ کھیلا ہے، تو آپس میں فرقوں کے اندر تقسیم ہوتے گئے۔ یہ جنگیں ساری مذہب کی وجہ سے نہیں تھی، مذہب کو درمیان کے اندر رکھ کر اپنا ذاتی بہار نکالنے کی وجہ سے تھی۔ مذہب کو سامنے انہوں نے کیا کیا؟ ایک مونوگرام لگایا ہے سامنے، اندر ذاتی حق ان کے اوپر واضح تھا، اس کے باوجود ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟
آپس میں جھگڑے کیے. وجہ کیا تھی؟ بغیم بینہم، باہمی حسد کی وجہ سے. پھر سن لے وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُم، جن کو دی گئی تھی کتاب مگر بعد اس کے کہ آ گیا تھا ان کے پاس صحیح علم، اور یہ جھگڑا باہمی حسد کی وجہ سے تھا. اب دیکھیں اس آیت سے تاریخ ادیان کے طالب علم کی یہ بڑی الجھن دور ہو گئی. اس نے بتا دیا کہ مختلف انبیاء مختلف زمانوں میں الگ الگ دین لے کر نہیں آئے، بلکہ سب نے اپنے اپنے وقت میں ایک ہی دین کی دعوت دی. اس نے بتا دیا کہ مختلف انبیاء مختلف زمانوں میں ایک ہی دین کی تبلیغ کی، کیونکہ وہ سب حق کے پیغامبر تھے، حق کی طرف بلانے والے تھے، حق کے ساتھ مبعوث کیے گئے تھے، اور حق ایک ہی ہے، اس لیے سب ایک ہی دین کے مبلغ بن کے آئے. اب خاتم الانبیاء حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی دین کے داعی بن کر آئے، اسی دین کے داعی بن کر آئے. کوئی نیا دین آقا علیہ الصلوۃ والسلام لے کر نہیں آئے. اس لیے اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ہی دین اسلام ہے. حضور کی غلامی کو چھوڑ کر جو بندہ دوسرا راستہ پیدا کرے گا، دوسرے راستے کی طرف جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوگا. اب دیکھیں یہاں پر ایک سوال خود بخود پیدا ہوتا ہے. اگر دین ایک ہی ہے، جس طرح بھی میں نے آپ کو شروع کے اندر بتا دیا، اگر دین ایک ہی ہے تو دین کے نام کے اوپر جو ان گنت فرقے پیدا ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک دین کیا ہے؟ فقط اور فقط اسلام ہے. تو اب دین ایک ہی ہے، اور یہ بات ثابت ہے کہ دین ایک ہی ہے، تمام انبیاء کا دین ایک، ان کی دعوت ایک، تو پھر یہ ان گنت فرقے کیوں نمودار ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور ان کے آپس میں ٹکرانے کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا ہے. تو اسی آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دے دیا ہے کہ ان کا یہ جو اختلاف ہے یہ کسی نیک نیتی کی بنا پر یا غلط فہمی کی بنا کے اوپر نہیں تھا، بلکہ اس کی وجہ حسد تھا، اس کی وجہ عناد تھا. ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا؟ تو اب دیکھیں نا، کوئی بندہ بھی یہ کہے نا کہ اسلام نے لوگوں کو لڑایا، اسلام نے فرقوں کے اندر تقسیم کیا، تو یہ بات بالکل نہیں ہے. اسلام ایک ہی ہے، تمام انبیاء کا دین ایک ہی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم. اس آیت کریمہ کے اس حصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دے دیا کہ یہ جو آپس میں خون ریز جنگیں ہوئی ہیں مذہب کے نام کے اوپر، ان کی وجہ کیا تھی؟ آپس میں سرکشی. اب اندر کیا ہے؟ عناد تھا، بغض تھا، حسد تھا، اس وجہ سے ہوئی. فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر بھی اگر اب بھی جھگڑا کریں، فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے جھکا دیا اپنا سر اللہ کے سامنے. وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور جنہوں نے میری پیروی کی ہے. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اور کہیے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی ہے، وَالْأُمِّيِّينَ، اور ان پڑھوں سے، کیا تم اسلام لائے؟ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پس اگر وہ اسلام لے آئیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، جب تو وہ ہدایت پا گئے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ کے ذمہ صرف بات پہنچا دینا ہے. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ خوب دیکھنے والے اپنے بندوں کے اعمال کو. دیکھیں یہاں پر بھی کوئی مشکل بات بھی نہیں اس آیت کریمہ کے اندر بھی. یہاں پر یہ بات ذہن کے اندر آپ رکھیں کہ جس وقت حق آپ واضح کر دیں، یعنی اسلام بے اس مواصل سے منع نہیں کرتا، یہ بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے. لیکن پہلے آپ دلائل کے ساتھ اگلے شخص کو قائل کرنے کی کوشش کریں. جو منکر ہے، انکار کرتا ہے، آپ اس کو دلائل پیش کریں. جب آپ اس کو دلائل پیش کر چکیں، اس کے باوجود بھی وہ تسلیم نہ کرے، تو اب ایسے شخص کے ساتھ گفتگو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسلام قطعی طور کے اوپر منع کرتا ہے. اب ایسے شخص کے ساتھ گفتگو کرنے کا کسی قسم کا کوئی فائدہ بھی نہیں. اسلام منع کرتے، چھوڑ دو اس کو اپنے حال کے اوپر. تمہارے ذمہ کیا تھا؟ بات کو پہنچانا، دلیل عرض کرنا، دلیل پیش کرنا. جب اچھے انداز کے اندر آپ دلیل پیش کر چکے، حق واضح کر چکے، اب بھی وہ بندہ تسلیم نہیں کرتا، تو تم کیا کرو؟ خاموش ہو جاؤ، اس کو اپنے حال کے اوپر چھوڑ دو. کہو کہ وما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمہ کیا تھا؟ بات کو تم تک پہنچانا تھا. واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو، اپنے بندوں کے اعمال کو دیکھنے والا ہے، اپنے بندوں کے افعال کے اوپر دیکھنے والا ہے. اس ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا؟ کوئی مشکل ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب عليم. اولئك الذين حبطت اعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا اور قتل کرتے ہیں انبیاء کو ناحق، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو حکم کرتے ہیں عدل اور انصاف کا، عدل اور انصاف کا لوگوں میں سے، تو خوشخبری دو انہیں دردناک عذاب کی. ٹھیک ہے، یہ یہودیوں کا طریقہ تھا. یہودی کیا کرتے تھے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرتے تھے، اور ساتھ ان لوگوں کو بھی شہید کرتے تھے. کن کو؟ کہ جو نیکی کا حکم دیتے تھے. ٹھیک ہے، نہیں وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، انصاف کا حکم دیتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
یہ تفسیر قرطبی کے اندر، تفسیر الروح المعانی کے اندر اور دیگر تقریباً سب تفاسیر کے اندر یہ روایت یہاں پر نقل ہوئی ہے، اس مقام کے اوپر یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ ان لوگوں نے اس طرح کیا کہ دن کے شروع کے اندر 43 انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو شہید کیا، اور ایک روایت کے مطابق 70 انبیاء کو شہید کیا۔ کن؟ یہودیوں نے، ٹھیک ہے، انہوں نے شہید کیا۔ اب کیا ہوا؟ ان میں سے 112 افراد اٹھے، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، 112 افراد اٹھے جو مومن تھے، جو انصاف کا حکم دینے والے تھے، نیکی کی دعوت دینے والے تھے۔ انہوں نے کہا یار کچھ انصاف کرو، کچھ خدا کا خوف کرو، یہودیو یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تو دن کے دوسرے وقت میں انہوں نے اس طرح کیا، انہیں پہلے صبح کے وقت 43 یا 70 انبیاء کو شہید کیا، اور شام کے وقت 112 وہ افراد جو نیکی کا حکم دیتے تھے اور انصاف کا حکم دیتے تھے ان کو بھی شہید کر دیا۔ اب سمجھ گئے نا اس بات کو؟ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے عذاب ہے۔ یہاں پر دوسری خاص بات آپ لوگ ذہن کے اندر رکھیں، ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، کیوں؟ ویقتلون الذین یأمرون بالقسط، بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا۔ یہ خطاب کس کو ہو رہا ہے؟ یہودیوں کو۔ اب یہ جو یہودی تھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے، انہوں نے انبیاء کو شہید نہیں کیا تھا، انہوں نے صالح لوگوں کو شہید کیا تھا، وہ جو 112 افراد تھے یہودیوں نے جن کو شہید کیا تھا، یا 70 نبیوں کو شہید کیا تھا، یا ایک روایت کے مطابق 43 نبیوں کو شہید کیا تھا۔ تو انہوں نے تو شہید نہیں کیا، وہ تو ان کے آباء و اجداد تھے۔ وہ کیا تھے؟ ان کے آباء و اجداد تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے کیوں خطاب کیا کہ تم لوگ قتل کرنے والے ہو؟ اس کی وجہ یہ مفسرین نے لکھی ہے کہ وہ اپنے ان آباء و اجداد کے فعل سے راضی تھے، آباء و اجداد کے فعل کے اوپر راضی تھے، اور ان کی سیرت کو اچھا کہتے تھے، ان کے اوپر فخر کرتے تھے۔ تو یہاں سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ رضا بالکفر کفر ہوتی ہے، یعنی جو بندہ کفر کے اوپر راضی ہوتا ہے وہ بھی دار اسلام سے خارج ہوتا ہے، وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر موجودہ دور کے اندر یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں نا، ہمیں کہتے ہیں کہ جی فلاں نے گستاخیاں کی ہیں تو ان کے اوپر فتنے لگنے چاہیے، تم ساروں کو ہی، پورے گروہ کو ہی اس طرح کہتے ہو۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تم ان کا دفاع کرتے ہو، انہوں نے جو گستاخیاں کی ہیں، جو بے ادبیاں کی ہیں، تو تم ان کو ڈیفائن کرتے ہو، تم ان کی وضاحتیں دیتے ہو، تم ان کی تعویلیں کرتے ہو، تم اس طرح کرتے ہو، ان کو ٹھیک کہتے ہو، ان کی تصدیق کرتے ہو، ان کو صحیح کہتے ہو۔ اس وجہ سے وہ بندہ بھی، اب دیکھیں نا، میں آپ سے کہتا ہوں 1000 سال پہلے فلاں بندہ نے اللہ تعالیٰ کے متعلق یا رسول اللہ کے متعلق یہ کیا تھا، تو اگر آپ بے شک آپ کی داڑھی ہے، آپ کی پٹکی ہے، جو کچھ بھی آپ کا یہ معاملات ہیں، بے شک آپ 5 وقت کی آپ کہتے ہیں اس نے ٹھیک کیا تھا، یعنی میں راضی ہوں اس نے، وہ معاملہ ٹھیک تھا، تو اس کے کفر سے آپ راضی ہو تو آپ بھی دار اسلام سے خارج ہو گئے۔ تو یہ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے جو خطاب کیا اور ان کو کہا کہ تم قتل کرنے والے ہو تم، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ وہ راضی تھے، اپنے آباء و اجداد کے فعل سے راضی تھے۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرۃ وما لهم من ناصرین، یہ وہ بد نصیب اکارت گئے جن کے اعمال دنیا میں اور آخرت میں، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی مددگار۔ دنیا کے اندر بھی ان کے اعمال جو ہیں اکارت گئے، اور آخرت میں بھی، ٹھیک ہے۔ دنیا کے اندر بھی ان کا جو برا حال ہوا ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں، جو ان کے اوپر عذاب آئے ہیں، مصیبتیں پریشانیاں جو ان کے اوپر آئے ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں، اور آخرت کا حال بھی یہی ہوگا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جنہیں دیا گیا کچھ حصہ کتاب کا، یدعون الی کتاب اللہ، جب بلائے جاتے ہیں کتاب الہی کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ تصفیہ کر دے ان کے درمیان، تاکہ تصفیہ کر دے ان کے باہمی جھگڑوں کا، ثم یتولی فریقا منہم وہم معرضون، ٹھیک ہے۔ تو پیٹھ پھیر لیتا ہے ایک گروہ ان میں سے، در حال ہے کہ وہ روگردانی کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی کہ اس کے مطابق فیصلے کرو، ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو۔ صاحب تفسیر الروح المعانی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اس مقام کے اوپر 2 روایتیں نقل کی ہیں کہ آیت اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کی۔ اس لیے نازل کی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بیت المدراس کے پاس سے گزریں، بیٹھے رہیں آپ، میں بھی چاہتا ہوں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ بیت المدراس، یہ یہود کا مدرسہ تھا، حضور علیہ السلام ان کو دعوت دینے کے لیے گئے، تو حضور نے ان کو فرمایا کہ قبول کرو، میری دعوت کو قبول کرو، اسلام لے کر آؤ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کس ملت کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں ملت ابراہیم کی دعوت دیتا ہوں،
ملت ابراہیمی کی طرف میں تمہیں بلانے والا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے ملت ابراہیمی، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق تو یہود سے تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا چلو تورات لے کر آ جاؤ، اسی کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کون تھے۔ ما کان یہودین ما کان ابراہیم یہودیوں ولا ولیکن کان حنیفا بس یہ بات آپ کے ذہن کے اندر رکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تو پہلے گزرے ہیں۔ یہودیت کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ حضرت اچھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان کے اجداد میں سے، وہ تو پہلے گزرے ہیں۔ بہرحال آسان سی بات آپ ذہن کے اندر رکھیں، حضور نے فرمایا ملت ابراہیمی کے ابراہیم علیہ السلام کا تعلق تو وہ تو یہود ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تورات لے کر آؤ، اسی کے اندر فیصلہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے تورات کو چھپا دیا، کیونکہ تورات کے اندر موجود تھا، انہوں نے حق کو چھپا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اور دوسرا فرمایا کہ یہودی ایک شخص نے برائی کی ہے، برائی، اور جو شخص محسن ہو اور وہ زانی ہو تو اس کی سزا کیا ہے اسلام کے اندر؟ اس کو سنگسار کیا جائے، ٹھیک ہے؟ اس کو کیا کیا جائے؟ شادی شدہ شخص اگر برائی کرے، زنا کرے تو اس کو کیا کیا جائے؟ سنگسار کیا جائے۔ تو انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ یہودیوں کو اب معلوم تو تھا کہ ہماری کتاب کے اندر بھی سنگسار کی سزا، رجم کی سزا موجود ہے، تو لیکن وہ لڑکی یا وہ شخص جو یہودی تھا وہ اعلیٰ ذات کے ساتھ تعلق رکھ، اونچی ذات کے ساتھ ان کا تعلق تھا، تو انہوں نے اس کو بچانے کے لیے، کہ اس کی عزت بچانے کے لیے اس طرح کرتے ہیں چلو یہ فیصلہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر لے جاتے ہیں تاکہ وہ کچھ تھوڑا کم فیصلہ کر دیں۔ تو آقا علیہ السلام کے پاس آ گئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہاری تورات کے اندر اس کا حکم موجود نہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کھولو تورات۔ ابن سوریہ جو بہت بڑا عالم تھا اس کو کہا کھولو تورات، تو وہ تورات پڑھنے لگا، جہاں پر رجم کا ذکر آیا تو اس طرح اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیا، اس طرح ہاتھ رکھ لیا۔ اب حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول پاک کے صحابی تھے، وہ بہت بڑے جلیل، وہ تورات کے عالم تھے، انہوں نے کہا ہاتھ ہٹا نا، یہ نیچے کیا ہے؟ تو اس جہاں پر ہاتھ ہے نا وہاں پر نیچے رکھا ہے نا، تو وہاں پر کیا تھا؟ وہاں پر رجم کا حکم موجود تھا۔ تو یہ یہودیوں کی خصلت ہے، بات کو چھپانا، سیاق و سباق سے کاٹ کر پیش کرنا۔ آج بھی جو لوگ سوشل میڈیا کے اوپر جو سیاق و سباق سے کاٹ کر کلپ کسی عالم یا کچھ بھی فتنے کے لیے پیش کرتے ہیں، یہ یہودیوں کی خصلت ہے، اصل بات کے اوپر ہاتھ رکھنا اور دائیں بائیں سے پڑھ دینا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے پھر یہ دو روایتیں امام آلوسی نے لکھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی وہ ذات اقدس سے آپ فرماتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ یہ پھر پیٹ پھیر کر چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، اس بے باکی کی وجہ یہ تھی وہ کہتے تھے کہ بالکل نہ چھوئے گے ہمیں دوزخ کی آگ مگر چند دن، ٹھیک ہے؟ ہمیں دوزخ کی آگ، ہم تو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، دوزخ کی آگ بس ہمیں اتنی، یہاں علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ بس اتنے ہی دن جتنے دن ہم نے بچڑے کی عبادت کی تھی، 40 دن، بس 40 دن ہم نے بچڑے کی عبادت کی، لہذا 40 دن ہمیں اس طرح ہوگا کہ بس دوزخ کے اندر ڈال دیا جائے گا، بات ختم ہو جائے گی۔ وغرہم فی دینہم، اور فریب میں مبتلا رکھا، اور فریب میں مبتلا رکھا انہیں ان کے دین نے، ما کانوا یفترون، جو وہ خود گڑا کرتے تھے۔ ان کا دین اس طرح نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ دین کے اندر یہ باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ باتیں کہاں سے ہیں؟ یہ باتیں ان کی اپنی گڑی ہوئی ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، سو کیا حال ہوگا ان کا جب ہم جمع کریں گے انہیں اس روز، جس روز کے اندر، جس روز کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر شخص کو جو اس نے کمایا تھا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اے حبیب یوں عرض کرو، اے مالک، اے مالک، اے اللہ، اے مالک سب ملکوں کے، تو بخش دیتا ہے ملک جسے چاہتا ہے اور چھین لیتا ہے ملک جس سے چاہتا ہے، اور عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ذلیل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، تیرے ہی ہاتھ میں ساری بلائی، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے جس کو ملک دے گی، دنیا بقدر ایفرٹ آپ کو ملے گی، جتنی آپ کوشش کریں گے۔ وہ جو اسباب ہوتے ہیں نا، اسباب، تو ان کو اختیار کرنا مشیت الہی ہے، جو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتا ہے نا، ان کو بندہ اختیار کرے، تو ان اسباب کو جو بھی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ وہ چیز اس کو عطا کر دیں گے۔ ایک چیز ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں عنایت کی ہے، ملک عطا کر دیا، تم اپنے آپ کو نائل ثابت کر دو، اللہ تعالیٰ لے کر کسی دوسرے کو دے دے گا۔ اور یہ دعا ہے، یہ دعا حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ آپ یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر۔
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر آپ یہ دعا کریں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو ذات مقدس ہے نا، آپ نے فرمایا تھا یہ روم فتح ہو جائے گا، یہ ایران فتح ہو جائے گا، تو مشرکین مکہ جو حضور کے مخالفین تھے وہ مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کس طرح ممکن ہوگا، تم تو اتنے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام، یہاں پر مفسرین نے سب نے یہ روایت نقل کی ہے وہ کہ حضور غزوہ خندق کے کھودنے کے دوران وہ جو بڑا پتھر آ گیا تھا نا، تو وہ کسی سے نہیں ٹوٹ رہا تھا، یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ پھر حضور کدال لے کر نیچے اترے تو آقا علیہ السلام نے ایک ضرب لگائی تو آپ کو چنگاری بڑی روشن ہوئی، وہ روشنی، اس روشنی کو دیکھ کر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایران فتح ہو گیا۔ دوبارہ آپ آقا علیہ السلام نے ضرب لگائی، پھر حضور علیہ السلام نے روم کی بشارت دی کہ روم بھی فتح ہو گیا ہے، اور پھر آقا علیہ السلام نے تیسری ضرب لگائی، پھر ایک تیسرے ملک، ایک تو ایران تھا اور دوسرا روم، اور تیسری کون سی سلطنت تھی؟ شام، غالباً اس وقت اس طرح تھا، روم کی زیر نگرانی تھا۔ بہرحال یہ تین ممالک کا، اب تیسرے کا نام میرے ذہن کے اندر نہیں، سنن نسائی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ آقا علیہ السلام نے 3 ضربیں لگائیں، روشنی ظاہر ہوئی، بہت بڑی روشنی ظاہر ہوئی، ٹھیک ہے۔ چلو اس طرح نا بڑی سلطنتیں یہی 2 تھی، پرشیا اور ایران، دوسرا روم، ٹھیک ہے، یہی 2 تھی نا بڑی۔ ہاں، باقی اس طرح ہے کہ یہ اسی کے اندر آتا تھا۔ شام جو تھا تو یہ روم کے زیر اثر تھا، اور ایران جو تھا تو ایران کے زیر اثر یہ دوسرا ایریا تھا جس کو یہ عراق کے دائیں بائیں جتنے بھی ممالک ہیں۔ بہرحال آقا علیہ السلام نے 3 ممالک کا نام لیا کہ یہ فتح ہو جائیں گے۔ تو اس طرح ان لوگوں نے پھر دیکھیں، تمہیں صحابہ کو کہنے لگے دیکھو تمہارے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں کیا کچھ کہتے ہیں، کیا تمہیں یقین ہے ان باتوں کا؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے پھر حضور علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ دعا کیا کریں۔ پھر حضور علیہ السلام نے جس طرح فرمایا آقا علیہ السلام اس طرح وہ کر رہا۔ یہ حضور کی نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ جن ممالک کا حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ فتح ہو جائیں گے، وہ فتح ہو گئے۔ اسلام کی عملداری کے اندر وہ لوگ، اسلام کی عملداری کے اندر وہ ممالک آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ تو داخل کرتا ہے رات کا حصہ دن میں، اور داخل کرتا ہے تو دن کا حصہ رات میں، اور نکالتا ہے تو زندہ کو مردہ سے، اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، اور رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے حساب۔ کوئی حساب نہیں، جسے اللہ تعالیٰ چاہے بے حساب رزق عطا فرما دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانے محدود نہیں ہیں۔ محدود خزانے جس کے پاس ہوتے ہیں نا وہ پھر تقسیم کرتا ہے، گن گن کے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے لا محدود ہے۔ زندہ سے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ مردے کو نکالتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مردہ مانوی، ایک ہوتا ہے مردہ حسی، یعنی دیکھیں نا یہ جو نطفہ ہوتا ہے انسان کا، یہ بے جان چیزیں نا اللہ تعالیٰ سے زندہ بندے کو پیدا کر دیتا ہے۔ زمین کے اندر آپ گٹھلی ڈالتے ہیں، بیج کیا ہے؟ بے جان چیز ہے، اسے اللہ تعالیٰ درخت نکال دیتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ مردے سے زندے کو نکال، اسی مثال۔ اور مانوی کس طرح کے؟ کافروں کے گھر مسلمان پیدا ہو جاتے ہیں، جاہل کے گھر عالم پیدا ہو جاتے ہیں، یہ مانوی طور کے اوپر، یعنی یہ مردے ہوتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس زندوں کو نکالتا ہے۔ لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، نہ بنائیں مومن کافروں کو اپنا دوست، مومنوں کو چھوڑ کر۔ ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منہم تقات، نہ بنائیں مومن کافروں کو اپنا دوست، مومنوں کو چھوڑ کر۔ ومن یفعل ذلک، اور جس نے یہ کام کیا، پس نہ رہا اللہ سے کوئی تعلق مگر اس حالت میں، الا ان تتقوا منہ تقات، مگر اس حالت میں کہ تم کرنا چاہو ان سے اپنا بچاؤ۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے، یعنی اپنے غضب سے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور تم لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یہاں پر علامہ پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت وہ ستون ہے جس پر اسلامی حکومت کی خارجہ پالیسی کا دار و مدار ہے۔ اب غور سے سننا ہے، یہ دیکھیں میں اپنے الفاظ کے اندر وہ سارے جو مفسرین ان کو کنورٹ کروں نا تو بہت سارا وقت چلا جائے گا، ابھی آپ ان کی یہ بات سن لیں تو بات کو پھر ختم کرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ کیا ہے؟ اسلامی حکومت کی خارجہ پالیسی کا ستون ہے۔ اپنی اس اہمیت کے پیش نظر یہ غور اور تدبر کی مستحق ہے یہ آیت کریمہ، تاکہ ہم اس اہم حکم کی تعمیل میں اسے صحیح نہ سمجھنے کے باعث کسی غلطی کا شکار نہ ہو جائیں۔ سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ لفظ ولی کا مفہوم، اولیاء کا مفہوم ذہن کے اندر رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، ٹھیک ہے؟ تو ایک ہے ولایت، اس کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا۔ کیا ہے؟ ولایت، یعنی واو کے نیچے کیا ہے؟ زیر کسرہ، ولایت، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مدد کرنا۔ اور ایک ہے ولایت، یعنی کسی کام کا ذمہ دار بننا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ دونوں کا معنی ایک ہی ہے، دونوں کا معنی کیا ہے؟ مدد کرنا، کسی کام کا نگران بننا۔ اچھا، علامہ قرطبی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں اس
اسی سورت کی آیت نمبر 118 وہ فرماتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے نا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، ٹھیک ہے؟ تو اس کے انہوں نے یہ معنی بیان کیے کہ اپنے اہم امور کے متعلق انہی کفار سے مشورہ کیا جائے اور انہیں اپنے تمام کام سپرد کر دیے جائیں۔ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکے گا، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکے گا۔ یعنی اپنے اہم امور سے متعلق کفار سے مشورہ بھی نہیں کرنا چاہیے اور اپنی ساری کے سارے کاموں کا نگران بھی انہیں نہیں بنایا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ اس سے واضح ہو گیا کہ کفار کے ساتھ ایسے دوستانہ مراسم کہ انہیں بالکل بندہ سیاہ اور سفید کا مالک بنا دیا جائے اور ہر بات میں ان کے مشورے کے اوپر اعتماد کیا جائے، فرما اللہ تعالیٰ اس سے قطعی طور کے اوپر منع فرماتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسا رویہ اختیار کرنا کسی آزاد قوم اور آزاد حکومت کے شایان شان نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں یہ ذہنی غلامی ہے۔ حقیقت کے اندر کیا ہے؟ یہ ذہنی غلامی ہے۔ اسلامی غیرت سے برداشت کرنے کا حکم بالکل بھی نہیں دیتی۔ آپ خود سوچیں نا کہ ایک اسلامی ملک، ٹھیک ہے، ایک اسلامی ملک دوسرے اسلامی ملک کے خلاف کفار کی مدد کرنا شروع کر دے تو کیا ہوگا؟ یہ تو اسی طرح کریں گے، تمہیں کیا کریں گے؟ ایک ایک کر کے تمہیں ختم کر دیں گے۔ آج بے شک یہ چونکہ میڈیا کے اوپر اتنی وہ باتیں کر دیں تو پھر یہ سارا بین لگا دیتے ہیں۔ یہ مختلف ممالک کے اندر جو جنگیں ہوئی ہیں نا اور مسلمانوں نے ان دوسروں کا غیر مسلموں کا ساتھ دیا ہے، تو پھر بعد میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے یہ بھی تاریخ کا ایک قصہ ہے۔ لیکن اس طرح لوگوں کو تاریخ سے دلچسپی ہے نہیں، واقفی ہے نہیں، اور پھر الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کو بالکل ذہن کے اندر رکھیں۔ یہ آیت کریمہ اسلامی ریاست کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کا ستون ہے، اور یہ بالکل ٹھیک ہے کہ کسی قسم کے ان کے اوپر اعتبار کرنا اور کلی سیاہ و سفید کا ان کو مالک بنا دینا اور ان کے ساتھ دلی رغبت رکھنا، اس سے اسلام بالکل 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 منع کرتا ہے۔ ہاں، ان کے ساتھ تجارت کرنا، یعنی غیر مسلم ممالک جو ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ تجارت کرنا اور انسانی فلاح و بہبود کے لیے ان کے ساتھ مل کر کام کرنا، اور اسی طرح پوری دنیا کی بقا کے لیے امن کی خاطر ان کے ساتھ اتحاد کرنا، اکٹھی فوج بنانا، یعنی سب مسلمان غیر مسلم سب اکٹھی ایک فوج کے اندر جمع ہوں اور ان کا مقاصد ان کے اعلیٰ ہوں، انسانیت کا خدمت ان کا مقصد، اور یہ بات ثابت ہو جائے کہ اس سے مقصد انسانیت کی خدمت ہے، تو اس میں کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے۔ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، قرآن اور سنت سے یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ ایسے معاملات ان کے ساتھ تجارت کرنا، ان کے ساتھ مل بیٹھنا اور اعلیٰ انسانی مقاصد کے لیے، اعلیٰ اخلاقی قدروں کے حصول کے لیے ان لوگوں کے ساتھ تعاون کیا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس آخری بات ہے، اس کو آپ ذہن کے اندر رکھ لیں۔ یعنی دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتٍ، مگر اس حالت میں کہ تم چاہو ان سے اپنا بچاؤ کرنا، تم چاہو ان سے اپنا، یعنی ایک مسلمان ہے نا، مسلمان وہ کافر کے نرغے کے اندر چلا گیا، اب غور سے سننا ہے آپ نے، کافر کے نرغے کے اندر چلا گیا، وہ اس کی کن پٹی کے اوپر کیا رکھتا ہے؟ ہاں، بندوق رکھ کے یا پسٹل رکھ کے کہتے ہیں کلمہ کفر بولو، بس یہ ذہن کے اندر رکھنا ہے، کلمہ کفر بولیں۔ اب یہ اس طرح کرتا ہے، کلمہ کفر بول دیتا ہے تو اسلام نے اس کی رخصت دی ہے، لیکن دل مطمئن ہو ایمان کے اوپر، ٹھیک ہے؟ کلمہ کفر بول دیا اس نے، اسلام کہتا ہے ٹھیک ہے، کوئی بات بھی نہیں، دل مطمئن ہونا چاہیے، لیکن یہ رخصت عزیمت نہیں ہے۔ عزیمت کیا ہے؟ عزیمت یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، کلمہ کفر نہ بولیں۔ یہ حضور علیہ السلام کے پاس وہ دو بندے آئے تھے، مسند احمد کی روایت ہے، بہرحال چونکہ وقت ابھی اوپر ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، بندہ کہے نہیں بولوں گا کلمہ کفر، یہ عزیمت، اور رخصت کیا ہے؟ بول دیں، کوئی بات بھی نہیں، اللہ ان سے بچاؤ کرتے ہوئے بول دیں۔ لیکن یہ بات یہاں پر آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ اس وقت ہے کہ جب وہ آپ کی ناموس، آپ کی جان، آپ کی عزت، آپ کا مال لوٹنے کے لیے ایسا کرے، ٹھیک ہے؟ تو ایسی صورت کے اندر کلمہ کفر بولنے کی اجازت ہے، لیکن یہ اجازت ہرگز نہیں ہے کہ دوسرے مسلمان کو ضرر پہنچائے۔ قومی راز بندہ اس طرح کرتے کہ افشاں کرے، وہ کہتے ہیں راز بتائیں، قومی راز بتائیں، نہ بتائیں کسی صورت، دوسرے مسلمان کو تکلیف دینے کے لیے کہے، کبھی بھی نہ کہیں، دوسرے مسلمان کے ساتھ برائی کرنے کے لیے کہے کہ اس کے ساتھ برائی کریں، یہ خاتون ہے اس کے ساتھ لازمی آپ نے برائی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرے مسلمان کو مارنے کے لیے کہے کہ آپ اسے مار دیں، اس کی عزت لوٹ لیں، اس کا مال لوٹ لیں، اس کے بچوں کو تباہ کر دیں، اس کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے۔ کسی جھوٹی گواہی دینے کے لیے کہے تب بھی نہ دیں، کسی پاک دامن عورت کے اوپر جھوٹا الزام لگانے کے لیے کہے تب بھی نہ کریں، ان کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے۔
صرف اپنے بچاؤ کے لیے کلمہ کفر بولنے کی اجازت ہے، وہ بھی اجازت ہے میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں، کسی قسم کا رخصت ہے فقط، عزیمت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا اس کو تقیہ نہیں کہتے، جس طرح شیعہ مذہب کا ایک ستون ہے تقیہ، ٹھیک ہے، وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بھی کہتے ہیں اور بہت کچھ کہتے ہیں خلفاء کہ ثلاثہ نے یہ کرتے رہے، یہ کام برے ہوتے رہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ من ذالک اس طرح کیا کہ آپ نے تکیہ کر کے وہ چپ کیے رکھا۔ یہ باتیں بالکل بھی نہیں ہیں، تکیہ کے ساتھ اس کو دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال امام آلوسی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چونکہ وقت ختم ہو گیا تو آپ نے بڑی سونی تطبیق دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح بالکل انہوں نے عام کر دیا شیعوں نے، اس طرح بھی نہیں ہے، اور دوسری طرف مطلق بندہ بالکل انکار کرے کہ کہیں پر اجازت ہی نہیں، اس طرح بھی نہیں، اجازت ہے، لیکن یاد رکھیں کیا، دل کے اندر ایمان ہو، دل کے اندر کیا ہو، ایمان ہو، اور زبان کے اوپر کلمہ کفر جاری ہو جائے، اور وہ تقیہ اس کو کہتے ہیں کہ دل کے اندر بندہ کفر رکھ لے اور زبان سے اسلام کا اظہار کرتا رہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عمل کی توفیق عطا فرما۔